ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 32 میں اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور کلام اللہ کا تذکرہ کیا ہے، اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ اور اعلیٰ ترین مشن کی مکمل طریقے سے تکمیل کر کے جتنی آپ نے شب و روز ایک کیا ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی امت کے لوگ اس کتاب کے بعد میں پھر وارث بنے۔ اس میں پہلے صحابہ کرام ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اہل علم، علماء، اور اس میں ساری کی ساری امت محمدیہ آ جاتی ہے۔ یہ ہم لوگ وارث ہیں اس کتاب کے، ہمیں اس کتاب کو دستور حیات ماننا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مختلف لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب امت محمدیہ میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے۔ کلمہ گو تو ہم سارے ہی ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ صرف کلمہ گو ہیں اور وہ بڑے بڑے فرائض ان سے بھی دور ہیں، حقوق و فرائض سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے محروم ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو گناہ بھی کر رہے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اپنا درمیانے درجے کے لوگ ہیں، ملتے جلتے ان کے اعمال ہیں، نیکیاں بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ان کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کوئی موقع خالی نہ جائے، جو بھی نیکی نظر آتی ہے وہ بظاہر چھوٹی ہو بڑی ہو کر گزریں۔ یہ مختلف درجات ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایسے ہی پھر لوگوں کے جنت میں بھی ان کے اعمال کے اعتبار سے درجات بنائے ہیں۔ جتنا کسی کا عمل اچھا ہوگا اتنا ہی اعلیٰ اس کا درجہ ہوگا، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ اعزاز و تکریم اس کی سے نوازا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اپنے بندوں میں سے بعض کو چن لیا ہے۔ ثم پھر ہم نے اورثنا وارث بنایا کتاب کا، الکتاب کتاب کا، ثم اورثنا پھر ہم نے وارث بنایا الکتاب کتاب کا، الذین ان لوگوں کو جنہیں اصطفینا ہم نے چن لیا، من عبادنا اپنے بندوں میں سے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدیہ کا اعزاز عطا فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی تمام امتوں سے اس امت کو افضل قرار دیا ہے۔ جس طرح آپ انبیاء کرام میں سے افضل ہیں، اور آپ کی امت بھی اپنا امتوں میں سے سب سے افضل امت ہے۔ تو ہمیں چاہیے آپ کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے مقام کو بھی جانیں اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی کما حقہ اپنائیں اور نبھائیں، وگرنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر سے آپ دور سے کہیں گے یہ وہ لوگ آ رہے ہیں جو دین میں تغیر و تبدل کرتے رہے، جو خواہشات نفس کو پوجتے رہے، جنہوں نے رسومات کو، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نام نہاد امتیوں کی نہ تو شفاعت کریں گے نہ ان کو حوض کوثر میسر آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ایسے ہی تذکرہ کیا، فمنہم بعض ان میں سے ظالم لنفس ظلم کرنے والے ہیں اپنے آپ پر۔ امت محمدیہ کے ہی بعض لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی وہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، وہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو نیکیاں کم ہوتی ہیں ان کی، گناہ ان کے نیکیوں سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی، جب تک ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر لیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور بعض ان میں سے میانہ رو ہیں۔ میانہ رو سے مراد وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہ بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے سابقٌ بالخیرات، سبقت کرنے والے ہیں نیکیوں میں، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ تو ہمیں یہ جو تیسری کیٹیگری بیان کی گئی ہے، جو سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں سے آگے بڑھنے والے، شوق اور تڑپ رکھنے والے، نیکی کی جستجو میں رہنے والے، ان میں شامل ہونا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں، پھر اس کے مطابق ہم آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ذالک، یہی ہے، هو الفضل، فضل، الکبیر، بہت بڑا، یہ بہت بڑا فضل ہے کہ بندہ نیکیاں کرنے میں آگے بڑھ جائے اور سبقت لے جائے ہر کام میں، جس طرح اصحاب رسول کی کوشش اور کاوش ہوتی تھی کہ ہم آگے بڑھیں ایک دوسرے سے نیکیاں کرنے میں، مگر ہمارے ہاں تو دوڑ لگی ہے دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی۔ ہمیں دین کے معاملہ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ۔